اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اہم خبریں یہ بھی آ رہی ہیں نظامی صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ پرویز خٹک کے اعلان سے پختونخوا میں گورنر راج لگنے کا بھی امکان ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں جس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ گورنر راج تو ایک انتہائی اقدام ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ فیڈریشن کا نظام ہے اس کی کوئی تھوڑی سی تانے بانے بکھرنے شروع ہو جائیں گے، تو میرے خیال سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، فیڈریشن کا حصہ ہیں، اور ان میں اور ایک عام ایجیٹیٹر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خاص طور پہ جو گورنر راج ہے، یہ ایک ایسے موقع پہ ہے جو جس وقت میرا خیال ہے کہ اس وقت دو گیٹ چل رہے ہیں، ایک پاناما گیٹ ہے، دوسری طرف ڈان گیٹ، اور اس کے ساتھ کوئی نیوز گیٹ بھی کہتا ہے، اور تیسرے یہ جو عمران خان صاحب کا یہ جو حلہ ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو یہ سچویشن خاصی پیچیدہ ہے، اور میرے تو خیال سے کہ حکومت کے لیے جو سیکورٹی بریچ کا معاملہ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، اور جیسے یہاں کہا بھی گیا فوجی قیادت اس پہ خاصی برہم ہے۔ آج بھی میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ضمن میں کوئی اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے، تو اس صورتحال میں اس کو مزید کمپلیکیٹ کرے گی صورتحال کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب چیف جسٹس افتخار کی بحالی کا مسئلہ تھا افتخار چودھری کی، تو جنرل کینی نے انٹروین کر کے ان کو بحال کروایا تھا۔ اب بھی شاید کوئی اس قسم کی توقع کی جا رہی ہو، لیکن یہ معاملہ کوئی اس قسم کا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ فوج اس میں کوئی رول ادا کر سکتی ہے، تو خاصی پیچیدہ صورتحال ہے۔ اس میں اگر حکومت غور کر رہی ہے گورنر راج لگانے پہ، تو یہ پیر پہ کڑھاڑی مارنے کے مترادف ہوگی۔ زرداری صاحب نے بھی کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ کی تھی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا۔ تو اور دوسرے یہ ہے کہ اس وقت تو ایک آ جا رہا ہے نا کہ ایک صوبہ جو ہے، اگرچہ اس پہ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں نے یہ لفظ یوز کیا بغاوت کا، لیکن حکومت تو یہی کہہ رہی ہے نا جی، جس طرح خواجہ آصف کا بیان ہے، تو یہ اس کا پھر ایک الٹا تاثر یہ آئے گا کہ ایک پنجاب بیسڈ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جس کی اسٹرینتھ پنجاب ہے، اس نے ایک چھوٹے سا صوبے کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ صحیح۔ تو امتیاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں اوورال، آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چودھری نثار نے بھی آج کمیٹی کا اعلان کرنا تھا سیکیورٹی لیکس پر، لیکن ان کی جانب سے بھی ابھی تک نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی، نہ کوئی اعلانات کیے گئے، تو وہاں پر بھی خاموشی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیے، آج رات اور کل کا دن بڑا اہم ہے۔ ابھی یہ شو ڈاؤن کے لیے آئے ہیں، حکومت جسے ایوائڈ کر رہی تھی کہ شو ڈاؤن نہ ہو، دفعہ 144 ہو، لوگوں کو بکھیر دیا جائے، ڈسپرس کر دیا جائے، ہیڈ آن کلوژن نہ ہو، کیجولٹیز نہ ہو، لوگ مرے مرائے نہ۔ میرا خیال ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ انہوں نے تصادم کا رستہ لیا ہے۔ یقیناً حکومت نے انہیں روکا ہے آنے سے، اسی وجہ سے روکا ہے کہ جیسے کہ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ وہ ڈس آرڈر کریٹ نہ ہو، زندگی معمول کے مطابق چلے۔ یہ آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جسے تحریک انصاف نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کاش وہ ایسا نہ کرتے۔ عمران خان ضرور جلسہ کریں بہت بڑا وہاں پہ، 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ لوگ اکٹھے کریں، ہم انہیں وی وش ہم گڈ لک۔ لیکن اور اس طرح سپریم کورٹ جا رہے ہیں کل، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی جو حرکت ہے صوبے اور مرکز کی، مجھے بالکل نظامی صاحب سے اتفاق ہے، گورنر راج کے لگانے کا کوئی تک نہیں ہے، نہ ہی چلے گا اور نہ ہی اچھا سمجھا جائے گا۔ حکومت کے لیے ایک یہ ان کے گلے میں پھنس جائے گی بات، 8ویں ترمیم 18ویں ترمیم کے بعد ایسا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا۔ دوسری یہ آپ ایک اور پنڈورا باکس کھول لیں گے۔ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو فری کین ہیں یہ کسی بڑی پاور اسٹرگل کا حصہ نہ بنے۔ سویلین کی کھیل جو ہے مقابلہ کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم رہتے ہیں، یا عمران خان آئے، یا کوئی اور آئے، یا بلاول آئے، تو انہیں جمہوری پروسیس انتخابات کے عمل کا راستہ لینا چاہیے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ بھی ہو، میں سمجھتا ہوں واقعی پاناما لیکس کے معاملے میں حکومت نے بڑی اپنی جو ہے پیچھے ہٹی ہے، حکومت نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا، صحیح قدم نہیں اٹھایا، انہوں نے بات چیت ناکام ہو گئی ٹی او آرز پہ۔ بہتر تھا کہ ٹی او آرز پہ اتفاق رائے پارلیمنٹ میں ہو جاتا۔
صحیح. اب جس کا خمیازہ بھگت رہی ہے حکومت کے عمران خان سڑکوں پر آ گئے ہیں. انہیں سڑکوں پہ آنے کا حق تھا اور ہے, لیکن اب عمران خان پورے سسٹم کو ان کے کسی قدم سے نقصان ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈال سکیں گے. لیکن تاریخی طور پہ کہا جائے گا سیاستدان پھر دستوں گریبان ہو گئے, سیاستدان پھر ان کی لڑائیوں سے فائدہ ہوا اور غیر جمہوری قوتیں پھر سے آ گئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات بھی نہیں ہیں عالمی طور پہ, علاقائی طور پہ. آج ہی آپ دیکھیے کہ لائن آف کنٹرول پہ بہت گرم ہے لائن آف کنٹرول. پاکستان پہ بہت اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی چل رہی ہے, افغانستان سے تعلقات بھی خراب ہیں, امریکہ سے بھی کچھ زیادہ تعلقات بہت گرم جوشی والے نہیں رہے ہیں, بھارت سے بھی کئی کانفلکٹ چل رہا ہے, اوپر سے اسلام آباد میں یہ ڈرامہ ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا امتیاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر ہم یہ بات کریں چوہے صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر تیسری قوت انٹروین کرتی ہے اور جس طرح سے بلاول صاحب نے بھی آج اسٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان کو انگلی اٹھنے کا انتظار رہتا ہے, تو پھر اس کا مطلب نقصان کسی ایک جماعت کو نہیں ہوگا, صرف حکومت کو نقصان نہیں ہوگا, عمران خان صاحب کو بھی اس کا اتنا ہی نقصان بھگتنا پڑے گا یا شاید زیادہ بھی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, اگر تو میری کوئی ناچیز رائے ہے سیاسی تو میں تو پوری ملک سے یہی سوال پوچھوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ بعض لوگوں کی جو خواہش ہے کہ فوج آ جائے, اگر فوج قبضہ کر لیتی ہے تو ایک ہی شخص ہے ملک میں جس کے پاس سیاسی قوت ہے, پاپولر لیڈر ہے اور اس کی پارٹی آن گراؤنڈ ہے, اور تمام گندے اس کے اوپر جو تبصرے تھے ٹانگیں توڑ دیں گے, فلاں کریں گے, لاکھوں آدمیوں نے جا کے وہاں اڈا پلاٹ پر جو طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, اگر فوج آتی ہے تو سب سے بڑا نقصان تو صرف ایک شخص کو ہے, اس کا نام عمران خان ہے, باقی تو کسی کا کوئی نقصان نہیں. نواز شریف از موسٹ ان پاپولر, ان کے اوپر اس وقت 3-4 ایسے الزامات ہیں جن کا نہ کوئی جواب آیا ہے, نہ وہ اس سے نکل سکے ہیں, نہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے. یہ مارا ماری کوئی اسٹریٹجی نہیں. یا تو پھر آج وہاں روک لیتے پرویز خٹک کے قافلے کو, بندے زخمی ہوئے ہیں, اس کو بھی یعنی ٹیئر گیس کا سامنا کرنا ہے چیف منسٹر کا, لیکن ابھی تک اس کا قافلہ چل پڑا ہے. یا تو یہ روک لیتے, روک تو سکے نہیں کسی کو. تو یہ اب صورتحال ایسی ہے, فوج ٹیک اوور کوئی نہیں کرے گی, لیکن سٹیٹس کو نہیں رہے گا جن کی یہ خواہش ہے کہ بغاوت کے نام پر. دراصل میری رائے یہ تھوڑی سی ذرا مختلف ہے, بالکل اختلاف کرتے ہوئے, کہ جو شخص جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں میجورٹی حاصل ہے, جو سارے بائی الیکشن جیتا ہے تقریباً, وہ تو ان پاپولر ہے, اور جو ہار گیا یہ الیکشن وہ پاپولر ہے. یہ تو ایک انوکھی منطق ہے. سارے وہ نہیں جیتے, بلکہ پی ٹی آئی نے بہت سارے جیتے ہیں, ان کی سیٹیں لے لی. یہ انہوں نے غلط فیکٹس دیے ہیں. بات مکمل کر لیں. میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ یہ سنا, میری آرگومنٹ کا تسلسل آپ نے توڑ دیا. چلو آئی ایم ویری سوری. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو میں پہلے سے بھی کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں بھی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں نواز شریف چاہے وہ مافیا ہے یا مغلیہ ہے یا سارے ادارے اس سے کنٹرول میں یا دھاندلی کے ذریعے, وہ ان کا ایک جو پروگرام ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں اکانومی خراب جا رہی ہے, انہوں نے ہر ضرورت چاہے پاکستان جتنا مقروض ہو جائے بجلی دے کے کسی طریقے سے وہ اگلا الیکشن جیتنے کا ان کے ذہن میں ہے. اور خان صاحب کچھ تھوڑے سے اس معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہاں سے کچھ پلیئر جو ہیں وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن, تو آپ کا یہ نقطہ نظر ہے. پھر آپ مجھے میں سوال کر رہا ہوں یار, میں پوری پڑھ لوں, آپ سوال کر لیجیے گا. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کے ذریعے کچھ لوگوں کو جنرل وحید سٹائل ہو یا کچھ اور ہو فارغ کر دیا جائے کرپشن کے نام پہ. پاکستان میں ہمیشہ احتساب اور کرپشن کے نام پہ ہی دھاندلی ہوئی ہے, اصل دھاندلی جو ہے. سب کو فارغ کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد الیکشن ہو, اور پھر جناب ایک نیا جو ہے وہ غلام حسن صاحب معذرت کریں, اب آپ جو مرضی. نہیں سوال کر لوں یا نہ کریں, یا نہ پلیز آپ یہ فرما دیں جو آپ نے فرمایا کہ نواز شریف ایک موسٹ پاپولر لیڈر ہے, اس کے پاس مینڈیٹ ہے, تمام بائی الیکشن وہ جیتا ہے, لوکل گورنمنٹ کے جیتا ہے, اور عمران خان کے ساتھ ٹی ڈی کا بچہ بھی اس کو الیکٹڈ لیڈر وہی ہے. نہیں, دس از یور ورچن. ٹھیک ہے, this is not my version, this is the situation. آپ بتائیے. نہیں انہوں نے لیا ہو بیچ کہ وہ منو ایک میں یہ کہہ رہا ہوں, ہاں میں کہتا ہوں کیا مجھے پھانسی کہ نواز شریف پاپولر ہے, ہاں میں کہتا ہوں, اور عمران خان کے ساتھ کوئی کیا آپ میرے پر بھی آرٹیکل 6 لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں, جس کے اوپر لگنا ہے, اور کوئی نہیں بچے گا. میں جس نے غداری کی ہے وہ بھگتے گا. نظامی صاحب چوہے صاحب آتے ہیں ریلیکس. نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, جو میری رائے ہوگی میں دوں گا, میں ڈرتا نہیں ہوں. دوسروں کا نہیں رائے گا. چوہے صاحب رکیے گا, چوہے صاحب رکیے گا. کیا نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. نعیم الحق صاحب, آپ کو مریم نواز نے ہٹ جانے کا نوٹس بھی بھجوا دیا گیا ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے؟
میں نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب حلفیہ یا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیں کہ ان کی صاحبزادی ڈان لیکس میں ملوث نہیں تھی تو میں سر عام ان سے معافی مانگوں گا ان کی صاحبزادی سے. اور میرا خیال ہے یہ جواب کافی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ اب عیاں ہو چکا ہے. بے شک کمیشن بن گیا ہے، حقائق آئیں گے، مگر مجھے خدشہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اگر ان کی صاحبزادی کا کوئی جیسے کہ ان کی وائبر پہ ان کے 6-7 ٹیلی فون کالز تھیں سیرل المیڈا کو، اگر وہ پوری بچانے کی کوشش کریں گے تو میں اپنے الزام پر میں قائم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے پاناما لیک کی طرح یہاں بھی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دن کے اندر پرائم منسٹر آفس سے تمام معاملے کی تحقیقات کر کے ان تمام کھلاڑیوں کے نام آ جانے چاہیے تھے جو اس معاملے میں ملوث ہیں. صرف ایک آدمی کو قربانی کا بکرا بنا کر آپ نے علیحدہ کیا، باقیوں کے نام لانے میں کیا حرج تھا؟ اگر آپ نے تھوڑی بہت تفتیش کی جس کی بنیاد پر پرویز رشید کو ہٹایا گیا تو باقیوں کے نام بھی ڈال دیتے آپ، مگر وہ چھپائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری حد تک جائیں گے اس کو چھپانے میں، کیونکہ اگر ان کے فیملی ممبرز یا اور کوئی قریبی ساتھی جن کا رول ہے ملوث ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ قربانی کا بکرا ان کو بھی بنایا جائے. اور جس طرح سے آج چودھری نثار نے بھی کمیٹی کا اعلان کرا تھا لیکن اس کا بھی اعلان نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی پریس کانفرنس کی گئی. چودھری صاحب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں نظامی صاحب، نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور نعیم الحق صاحب کیا صورتحال کیا ہے آپ کی کس حوالے سے جناب؟ زندہ سلامت ہے ابھی تک؟ یہاں 21ویں صدی کا شیخ مجیب الرحمان پیدا ہو گیا ہے نواز شریف کے روپ میں. آج جو انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد پہ لڑائی کرانے کی کوشش کی، جنگی مناظر، یقینی طور پر جب سکندر اعظم اور وہ جو پورس جو یہاں کا جو بادشاہ تھا ٹیکسلا کا، جب ان کی جنگ، آج مجھے وہ تاریخ کا ایک باب یاد آ گیا. نواز شریف نے آج پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی یکجہتی پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے. اتنا بڑا حملہ کیا ہے کہ تو آپ کا چیف منسٹر کس خوشی میں دارالحکومت پر آ کے چڑھ دوڑے ہیں اور وہ ان کو ڈی تھرون کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چور ڈاکو میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں. ان کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے؟ نواز شریف اگر کل استعفیٰ دے دیتا ہے تو عمران خان کیسے وزیر اعظم بنے گا؟ عمران خان تو صرف الیکشن کے تھرو بن سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی تیسری فورس آتی ہے اس میں ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ بالکل غلط اسے بھی ہمیں حیرانگی ہے. جی بالکل غلط ہے یہ اس قسم کی جو سوچ لوگ رکھتے ہیں. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس پر. اگر آپ دیکھیے نعیم صاحب، اگر مجھے اجازت دیں جناب، اگر آپ کو جمہوری حق اظہار کرنا ہے تو آپ اس بھلے 10 دن کریں، اس پارک میں جا کے کر لیں. اگر آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو سپریم کورٹ میں آپ کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں، وہاں پہ کیس لڑ لیں. آپ اس کے علاوہ کیا طریقہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جائے، جیسے یعنی گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے، تو اسے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ کیا آپ کے انٹرسٹ میں ہے؟ آپ کے انٹرسٹ میں، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چاہت تو الیکشن میں ہے، 2018 میں الیکشن ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں نا. بالکل. تو پھر یہ بالکل، تو ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے. ہمیں کہ نواز شریف کے استعفے سے عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے، یہ تو کوئی یعنی کوئی بات یہ معنی خیز ہے ہی نہیں. دیکھیں، میں آپ کی خدمت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 27 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا، ٹھیک ہے جی. آج پھر وہ ایک آرڈر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی اسلام آباد کی انتظامیہ نے، اسلام آباد کی پولیس نے کی. راولپنڈی کا پولیس چیف کہتا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو فیصلوں کا ہم پر اطلاق ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہزاروں کارکنوں کو زبردستی گرفتار کر دیا گیا، ساری رات جیل میں رکھا گیا، ہماری خواتین کو مردوں کی جیل میں ڈالا گیا، ہمارے وکلا کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا، ہمارے کچھ لیڈروں کے ضعیف والد 2-3 لوگوں کے 80 سالہ والد کو جیل میں بند کر دیا گیا. مجھے آج اپنے گھر جانے سے روک دیا گیا. میں بنی گلا میں 4 سال سے رہتا ہوں اور آج پولیس نے کہا جی آپ جا ہی نہیں سکتے. میں نے کہا یار میرا گھر ہے ادھر، میرا عمران خان کے گھر میں دفتر ہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے. مطلب اور کوئی، میں پوچھ رہا ہوں کیا وجہ ہے؟ یہ جناب یہ حکمرانوں کا قانون چل رہا ہے. قانون کی حکمرانی تو ختم ہو چکی ہے اس ملک سے. نواز شریف نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، حلف کی خلاف ورزی کی ہے. اس ملک میں ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی معقول بات ہے.
मगर ये हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। नहीं साहब, यहाँ अगर आप तो हुक्मरान कानून का एहतराम कर ही नहीं रहे। अगर आप जाके जलसा करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस पार्क में क्यों नहीं करते? और अगर आपने एहतसाब कराना है, आप जायज़ तौर पे सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आपका आईनी हक है जलसा करने का और धरना धरने का, आप दे सकते हैं, तो आप वो रास्ता, अगर आप तैयार हैं तो मसला हल हो जाता है, इसी वक्त हो जाएगा अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मान लें। मगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं और मुझे यकीन है आपसे इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन हुकूमत ने कर दिया है। आप आके देखें यहाँ पे परवेज रशीद का जो काफिला है उसके तो एक अलग कहानी है। यहाँ पर आप हिल नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। यहाँ पे इन्होंने लॉकडाउन आपने काफिले की बात की, हमारे पास अहम अपडेट आ रही है। मुलक साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, हम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं कि बुरहान इंटरचेंज पर एक खान आ गया है और बुरहान इंटरचेंज पर परवेज खटक की रैली पर पंजाब पुलिस की शेलिंग हुई, जिसपे वजीर आला परवेज खटक के कारकुनों के हमरा पैदल मार्च जारी था और परवेज खटक के काफिले में 500 से ज़ायद गाड़ियां भी शामिल हैं। आपको बताएं कि ये अहम तरीन अपडेट आ रही है, परवेज खटक का काफिला है जिस पर एक बार फिर शेलिंग की जा रही है, आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं और जो पैदल मार्च था उसके ऊपर ये शेलिंग की जा रही है। बुरहान इंटरचेंज पर एक और इम्तिहान आके खड़ा हो गया है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि अटक पुल पर वहाँ पर भी आंसू गैस के शेल फायर किए गए थे, जिसमें कई कारकुनान की हालत भी गैर हो गई थी। एक बार फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ इस्माइल साहब भी मौजूद हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब, उनसे भी बात करते हैं। इस्माइल साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल रेजिस्टेंस का सामना किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से शेलिंग की जा रही है बार बार, जिसकी वजह से कई कारकुनान जख्मी भी हो रहे हैं, बेहोश भी हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन गाहे बगाहे वर्स्ट होती जा रही है। अभी 2 नवंबर नहीं आया है, वो तो फिर अलग ही दिन होगा, अलग ही सूरत हाल होगी, तब क्या होगा? नहीं बहन मेरी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन वर्स नहीं हो रही है और इस्लामाबाद खुला हुआ है। मैं भी आपके दफ्तर स्टूडियो हाजिर हुआ हूँ, अभी घर जाऊंगा। शाम को मैं कोसार गया था, बिल्कुल खुला हुआ है इस्लामाबाद। लेकिन जैसे मैंने पिछले घंटे में भी गुजारिश करी है कि क्योंकि खान साहब ने अलल ऐलान कहा है कि वो लॉकडाउन करेंगे और क्योंकि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि मामूल ज़िंदगी को हर्ज ना आने दें और स्कूलें खुली रहें, हस्पताल खुली रहें, लोगों को साहब इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमको ज़रा माफ़ी चाहता हूँ आपको सवाल करने की इजाज़त अगर दें तो। इस वक्त वज़ीर आला KP परवेज खटक साहब जो हैं वो वहाँ नज़र पैदल आ रहे हैं, उन पर पंजाब पुलिस ने हमला किया है और टीयर गैसिंग कर रहे हैं और वहाँ लाठीचार्ज कर रहे हैं और उनके पैदल लोगों के ऊपर हमलावर हैं। अगर खुदा ना खास्ता वज़ीर आला को, जिनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है बज़ाहिर, तो अगर उनको या उनके आदमियों को कुछ हुआ तो किसके गले में रस्सा पड़ेगा? अल्लाह खैर करेगा। और नहीं, आप देख लें, खुद देख लें, मुझे क्या कहते हैं, वो तो एक पॉपुलर गवर्नमेंट के खिलाफ अपराइजिंग कर रहे हैं। चौधरी साहब कह रहे हैं पैदल, मुफ्ता साहब, ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि डिज़ाइन ये कहानी और ये गेम मुकम्मल नहीं होती एक ब्लडी शोडाउन के बगैर। वो चीफ मिनिस्टर KP कर दे, देखिए, या पंजाब पुलिस का कोई अफसर कर दे। क्या आपको मतलब है कि लाशें चाहिए? हाँ, देखिए ना, एक पूरा सीन बनता है ना, मैं पूरा सीन बनाता हूँ। अच्छा, नहीं तो लाश वापसी देनी है चीफ मिनिस्टर ने। वफाक का और सूबे का कॉन्फ्लिक्ट, फेडरेशन क्राइसिस में सड़कों पर खून बह रहा है और बड़ी पार्टीज टकरा रही है और पुलिस फेल हो गई है, इतने पुलिस वाले फट्टर हो गए, इतने डेमोन्स्ट्रेटर फट्टे हो गए। मैं कह रहा था कि आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज हुकूमत पीछे हट गई, जमहूरी हक मान लिया और जाने दिया, तो कल को कुछ इस्लामाबाद में और सीन होगा। हुकूमत ये कर रही थी कि इस्लामाबाद खुला रहे, बाकी भले वो रास्ते बंद कर दें ताकि उन्हें कर्फ्यू की तरफ न जाना पड़े, क्रैकडाउन की तरफ न जाना पड़े। आप हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो हुकूमत की पॉलिसी में नजर आती है। नहीं तो क्या हुकूमत की स्ट्रेटेजी नहीं, आपका ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इनको फ्री रन दे दे या ना दे? हुकूमत का मकसद है, हुकूमत इन्हें नहीं रोकती तो दारुखला में पहुंच जाते हैं। अगर वो रोकती है तो हुकूमत जो है ना वो हालात ये मैं इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब का कमेंट आ गया, ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जाएंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछेंगे कि आखिरकार जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी और किस तरह से हुकूमत इनको काउंटर करेगी या ओपन जो है फोरम दे दिया जाएगा। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस।
اسپیشل ٹرانسمیشن فیصلہ کن گھڑی میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پرویز خٹک کی قیادت میں جو قافلہ نکلا تھا وہ ابھی پہنچ چکا ہے برہان انٹرچینج پر, جہاں انہیں ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے. اور برہان انٹرچینج پر پرویز خٹک کی ریلی پر پنجاب پولیس نے شیلنگ کی ہے. وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کارکنوں کے ہمراہ پیدل مارچ کر رہے ہیں اور یہ بھی اطلاعات تھی کہ آیا کارکنان کی جانب سے آگ لگا دی گئی ہے جھاڑیوں میں یا کس نے آگ لگائی, ابھی تک یہ مشتبہ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کے قافلے کے ساتھ ان سے اپڈیٹس لیں, لیکن بہرحال جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ طریقے کی صورتحال ہے اور بڑی گمبھیر صورتحال ہوتی جا رہی ہے. چودھری صاحب, یہ کنٹرولبل سچویشن ہے ابھی اور کس طرح سے اس پہ کنٹرول کرے گی حکومت؟ بلکہ اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کافی دیر سے خاموش بھی ہیں, ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ نمٹیں گے کیسے اور 2 نومبر کو بہرحال آپ کیسے نمٹیں گے؟ ہم بریک پر جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے. جی ایسے ہی ایک تھوڑا سا آپ کو میتھ بتاؤں کہ اگر 10 لاکھ لوگ بھی آتے ہیں عمران خان صاحب کی ریلی میں, جو آج تک کبھی بھی نہیں آئے اس کے قریب بھی, اگر 10 لاکھ لوگ بھی آتے ہیں تو وہ 0.5% پاکستان کی پاپولیشن ہے. اگر 1 لاکھ لوگ آ جائیں, جو کہ بہت بڑی بات ہوگی, 1 لاکھ لوگ بھی نہیں ہوں گے تو وہ 0.05% پاکستان کی پاپولیشن ہوگی. اس کے سامنے جو کروڑوں لوگوں نے میاں نواز شریف کو ووٹ دیا ہے 2013 میں, اس کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں ایک جمہوری ملک کے اندر, ایک جدھر پارلیمنٹری جمہوری ہے, اس کے اندر ہم کیوں سڑکوں پہ فیصلہ کریں؟ ہم کوئی ایجپٹ ہیں, کوئی سیریا ہیں کہ ہم کو تحریر اسکوائر کی ضرورت ہے یا ہم کو روڈ پہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو الحمدللہ کر سکتے ہیں بیلٹ باکس میں فیصلہ. ہم تو 13 میں بھی کیا تھا اور 18 میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات جو ہو رہی ہے یہاں پہ, اب میرے خیال سے ہو سکتا ہے خان صاحب جو ہے وہ نا امید ہو گئے ہوں کیونکہ پے در پہ الیکشن ہارے ہیں, بائی الیکشنز ہارے ہیں وہ. اور میرے خیال سے جو کوشش ان کی ہے وہ شاید یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہیں سے ڈسکوالیفائی کروا دیں کورٹ کے ذریعے یا کچھ بھی کر کے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید مسلم لیگ وداؤٹ نواز شریف جیت سکتے ہوں لیکن مسلم لیگ کو نہیں جیت سکتے. ایسا ہے کہ اگر بولنگ کر رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں یار وہ ٹنڈولکر کو یا ویوین رچرڈز کو ہٹا دو, باقی ٹیم کو میں آؤٹ کر لوں گا. تو یہ اس قسم کی سوچ ہے میرے خیال سے. لیکن دا فیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب فارمولا اس لیے کہ وہ الیکشن جیتتے ہیں. یہ -1 فارمولا ہے آپ کے لیے بھی. یہ دیکھیے نا مجھے اور تو مجھے اس کی منطق سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ آپ جو سوال کا جواب دینا پسند سپریم کورٹ کر رہی ہے. مفتاح صاحب اجازت ہے سوال کرنے کی؟ جی سر میں تو آیا اس لیے ہوں. آپ مفتاح صاحب, میں تو حاضر اس وقت ایک بڑا امتحان ہے اسلام آباد سے باہر برہان کے بورڈ پہ. وہ چیف منسٹر صاحب قافلہ لے کے پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں, وہ اسلام آباد داخل ہونے جا رہے ہیں. کیا آپ انہیں اسلام آباد بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہونے دیں گے یا روکیں گے, اور کس حد تک جائیں گے روکنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال سے وہ یہاں تک آئے ہیں اور یہاں تک بھی اگر آئیں تو بالکل وہ چیف منسٹر صاحب کو نہیں روکا جائے گا. یہ باتیں ہوتی ہیں. آج جو عارف الوی صاحب کو اور عمران اسماعیل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, آپ پولیس والوں کی بیچاروں کی پرابلم کو دیکھیں کہ ان کو اگر وہ راستے میں رک جاتے ہیں تو وہ پولیس والے بھی کیا کریں, وہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ MNS کو نہیں اٹھائیں. کل شیرین مزاری صاحبہ نے بیریئر ہٹایا خاتون. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں, آپ اس پورے جلوس کو اسلام آباد میں آنے دیں گے؟ آ جائیں گے وہ تو کیا ان کو روک سر وہ چلیں ایسے کر لیں کہ کنٹینر لگائیں گے, تعجب سے پہلے آ جائیں گے. آپ کو چاہیے ان کا پورا پروٹوکول سے لے کے آئے ان کو. دیکھیں چیف منسٹر اگر یہاں پر آ رہے ہوتے تو پورا پروٹوکول سے ہی آتے ہیں. وہ روز چیف منسٹر صاحب ادھر آتے ہیں, KP کے ہاؤس ہے یہاں پر, وہ منسٹریوں میں میٹنگز ہوتی ہیں, وہ سارا آنکھوں پہ ہیں. ان کا ملک ہے, ان کا شہر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور لیکن یہ اس وقت جو طرز عمل ہے اور جو علل اعلان وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے, جب حکومت وقت کو یہ پتہ ہے کہ تھوڑے عرصے بعد یہاں پہ کرائم ہونے والا ہے, یہاں پر اسلام آباد کے اندر ہڑتال ہونے والی ہے, یہاں پہ خدا نخواستہ خون خرابہ نہ ہو جائے, تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ کیا لوگوں نے اگر ہم کو مینڈیٹ دیا ہے, حکومت کا حق دیا ہے, تو یہ ہمیں فرض بھی دیا ہے کہ ہم لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کریں. تو آپ روکیں گے؟ آپ انہیں روکنے جا رہے ہیں نا؟ نہیں سر, چیف منسٹر صاحب کو بالکل نہیں روکیں گے. روکا کیا نہیں ہے, آپ کیا کنجوسی کر رہے ہیں یار؟ زیادہ آپ بات کریں, اور بات کریں, نہیں روکیں گے. جتنی زیادہ پولیس کی جانب سے شیلنگ ہو رہی ہے, ریزسٹنس ہو رہی ہے, اس سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں نا. کنٹینر آپ نے لگائے, ہمارے 2 فوجی جوان جو وہ شہید ہو گئے, ایک بچی وہاں پر اس دن جاں بحق ہو گئی جس دن شیلنگ ہوئی بنی گالا میں, تو سوری راول پنڈی میں جب شیلنگ ہوئی.
جی جی بنی کالا لال حویلی کے باہر تو بچی بھی اس وقت جہاں باغ ہو گئی، تو جانے تو جا رہی ہے۔ اب میری بہن فرمائیے، 3 سال کا ہمارا ریکارڈ دیکھ لیجئے، ہم نے کب کس شہر میں رکاوٹ کری ہے، ہم نے کب کرا ہے؟ ہم کو تو بس صورت مجبوری یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ماڈل ٹاؤن کس جگہ کا نام ہے؟ جانے جا رہی ہیں جہاں بیک ہو گئی، ماڈل ٹاؤن میں کس نے بندے قتل کیے ہیں؟ دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا نا آپ سے، چلیے ٹھیک ہے، امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز خٹک صاحب، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ قافلہ کہاں تک پہنچا، کیا صورتحال ہے، کتنے پرویز خٹک صاحب آپ بتائیے گا خیریت سے ہیں، اور رکاوٹیں بھی آپ عبور کر کے آ چکے ہیں اب تک برہان انٹرچینج تک، ابھی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ شیلنگ ہو رہی ہے؟ ہم نے برہان انٹرچینج کراس کیا، یہاں پہاڑوں کے بیچ میں ایک برج ہے، وہاں پر یہ پولیس بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، برج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ آنسو گیس چلا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ امیون ہو چکے ہیں، عادت ہو چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں نہ یہ توپ سے ڈرتے ہیں نہ گولی سے ڈرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ راستہ کھول کے ہم جائیں گے۔ ہمارا ملک ہے، انہوں نے کلوز ڈاؤن کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، ملک کو بند کر دیا، ہم اپنے ملک کو کھولنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے صوبے کا راستہ کھول دیا، اب ہم یہاں اسلام آباد کا راستہ کھولنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کے پاس سینئر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ ہمارا کام آسان کر دیا، انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، اور آئندہ اگر کل عمران خان ایسی بات کرے گا اور ایسا کام ہوگا تو یہ میرے خیال میں انہوں نے جو کام کیا، اگر یہ اس کے خلاف ایکشن نہ ہو، ان کے خلاف قانونی چارجوئی نہ ہو، ان کے خلاف ایکشن نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ جو تھا انہوں نے جو کیا ہے وہ آئینی ہے۔ پرویز خٹک صاحب السلام علیکم، عارف نظامی عرض کر رہا ہوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیسے آپ یقیناً ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ محض دھمکی ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ ہم تو توپ سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ ٹینک میں لائے، توپ لائے، گورنر راج کیا ہے، کرسی کیا چیز ہے، آنی جانی، یہ کرسی ان کو پسند ہوگی کیونکہ لوٹ مار کرتے ہیں، ہمیں تو کرسی سے کوئی محبت نہیں ہے، ہم تو خدمت کے لیے آئے ہیں، ان کا تو خزانے باہر ہیں، ان کا پیسہ باہر ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے ملک کے ساتھ کیا محبت ہے؟ اچھا پرویز خٹک صاحب، گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ ایک پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ جس نے نہ ریگنگ کی ہے، نہ کوئی کرپشن کی ہے، نہ ملک دشمنی کی ہے، اس کو آپ ڈسلاج کرنے کے لیے ایک صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے جتھے لے کے چڑھ دوڑا ہے، جس کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور جو حملے کر رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر، وہ آپ کے پاس کون سا رائٹ ہے؟ یہاں خانہ جنگی کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمارے پاس ایک چاقو بھی نکل آیا تو پھر یہ کہیں کہ جتے لائے، یہاں پر ہمارے پاس یوتھ ہے، نہ کسی کے پاس گن ہے، نہ چاقو ہے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کے یہاں پر سارے کیمرہ مین موجود ہیں، ہر ایک ٹی وی کے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں ہمارے پاس کیا ہے۔ ہم یہاں بے یار و مددگار کھڑے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں راستہ کھولیں، اپنے ملک کے راستے کھولیں۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا۔ میں صرف یہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، آپ سینئر اینکرز ہیں، کہ اگر یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، مجھے آئین میں بتائیں، قانون میں کہیں بتائیں، کہیں لکھا ہو کہ حکومت جو ہے وہ راستے بند کر سکتا ہے، لاک ڈاؤن کر سکتا ہے، آنسو گیس چلا سکتا ہے، لاٹھی چارج کر سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے۔ 144 لگاتے ہیں تو صرف پی ٹی آئی پہ خود اسلام آباد میں جلسے کرتے ہیں، تو انہوں نے تو ایک راستہ کھول دیا ہمارے لیے۔ تو بڑا آج کے بعد عمران خان پہ کوئی تنقید کرے گا تو میں کہوں گا وہ ملک دشمن نہیں تو پرویز خٹک صاحب، کیا یہ غیر قانونی نہیں ہے کہ جب آپ کو ہائی کورٹ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ جگہ مختص کر دی گئی ہے، آپ وہاں پر احتجاج کر لیں، آپ نہ جائیں ریڈ زون میں، یہ بھی غیر قانونی ہوگا نا پھر تو؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کے دماغ میں کیا چیز کر کے۔ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد، ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ہم نہیں کہیں لاک ڈاؤن کر جانے جا رہے ہیں، نہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے لیڈر نے بلایا ہے کہ آپ سارے پاکستان کے لوگ بنی گالا آ جائیں۔ ہم پیسفل ہیں، ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا کچھ، ہم صرف اسلام آباد اپنے لیڈر کو جا رہے ہیں کہ ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کو گھر میں بند کر دیا ہے۔ ہم اپنے لیڈر کو کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں جس سے یہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کہ غلط پروپیگنڈا ہے، جو غلط یہ کام کرتے ہیں، قانون یہ توڑ رہے ہیں، اور ہمارے راستہ آسان کر دیا۔ لاک ڈاؤن انہوں نے کر دیا، اب اس لاک ڈاؤن کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوگی، عدالت نہیں کر سکتی، کیا کریں ہم؟ کس کو بلائیں، کس کو فریاد کریں؟ ابھی پرویز خٹک صاحب آپ پیدل مارچ کر رہے ہیں، ابھی جب شیلنگ بھی ہو رہی ہے تب بھی؟ شیلنگ تو ہو رہی ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں، ان کے بعد کتنے کا حکومت کا کتنا پیسہ ضائع کریں گے؟ ایک جو ہے نا گولا وہ 2,500-3 ہزار روپے کا ہے، یہ لاکھوں چلائیں گے، ملک کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ ایک تو ملک کو لوٹ رہے ہیں، ایک ملک کے پیسے پر ہمیں مار رہے ہیں،
تو یہ ملک دشمن کی نہ ہوئے تو اور کیا ہوئے؟ ہم تو پیسفل جا رہے ہیں. ہم نے نہیں کہا کہ ہم اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں, ہم نے نہیں کہا ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر نے بلایا, ہم اپنے ملک میں اپنے کیپٹل میں جا رہے ہیں, کسی اور ملک میں نہیں جا رہے ہیں. ہم کو ہندوستان نہیں جا رہے ہیں. خٹک صاحب, آپ اسلام آباد پہنچ گئے, اس کے بعد آپ کا کیا لائے عمل ہوگا اگلا؟ میرا کوئی لائے عمل نہیں ہوگا. ہم جائیں گے, ہماری پارٹی ہے, وہاں پر کور کمیٹی میٹنگ ہوگی, وہ فیصلہ کریں گے کہ پھر کیا کرنا ہے. مجھے آگے کا کچھ نہیں پتا, کیونکہ نہیں ابھی تو دیکھیے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے, آپ آئے ہیں اس پہ جا رہے ہیں بنی گالا. اب آپ کا اگلا لائحہ عمل ہوگا کہ آپ پرامن رہیں گے, کیا کریں گے, حکومت پہ قبضہ کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھو میں گارنٹی دیتا ہوں, ہم پرامن ہیں, پرامن رہیں گے. اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ روڈ کھول دو, کنٹینر ہٹا دو, تو کدھر ہے؟ روڈ تو بند ہے. نہیں, اس پہ یہ جو آپ جلوس نکال رہے ہیں, اس حکم نامے کا جو آخری پیراگراف ہے اس کے تحت آپ یہ نہیں کر سکتے. جی جوائے صاحب, آپ بھی سوال کر لیجیے. میں نے آرڈر پڑھا ہے. پرویز خٹک صاحب, جی وزیر اعلیٰ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کئی گھنٹے ہو گئے آپ کو سڑک پر, آپ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں, الیکٹڈ ہیں. آیا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف, وزیر داخلہ نثار علی خان, وزیر اعظم نواز شریف, صدر ممنون یا اور کوئی بھی ذمہ دار شخص جو اتنی پاپولر گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ جناب آپ بات چیت کر کے اور یہ مار پیٹ سے نکالے لوگوں کو اور اپنے آپ کو؟ نہیں, انہوں نے کوئی رابطہ نہیں, کسی نے کبھی بھی نہیں میرے ساتھ. یہ تو چھوڑے, میرے صوبے کے مسئلوں پہ رابطہ نہیں کرتا ہے, یہ تو ان کی بدماشی ہمیں راستہ روکا ہوا ہے. یہ تو ہمارے جو مسئلے ملک کے ہوتے ہیں کبھی ہم سے پوچھا بھی نہیں, یہ سمجھتے ہم اس ملک کا حصہ نہیں ہے. یہ بس بادشاہ اور مغل بادشاہ بیٹھے ہیں, ملک کو قرضدار کر دیا, ملک کو لوٹ کے لے گئے, جائیدادیں ان کی بار, ان کا کیا ہے اس ملک؟ اچھا پرویز خٹک صاحب, آپ کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ میں نے بھی ابھی دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ہم بچے نہیں ہیں, ہم نے بھی پوری پلاننگ کر رکھی ہے, ہمارے پاس 1 مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے. کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ بالکل ہماری پلاننگ ہے. جتنے لوگ میرے ساتھ آئے نا, اس کے 10 گنا لوگ ہم نے پیچھے ریزرو میں رکھیں گے. جو یہاں سے تھکے گا جائے گا. گروپس ہمارے بنے ہوئے, ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, ایک 50-50 کی ٹیم ہے, اور کچھ 200 ہم نے ٹیمیں بنائی ہیں. وہ وہاں پر جو اس میں سے جو 10 جائیں گے تو 10 واپس آئیں گے. تو ہم نے پورے 1 مہینے کا پلان بنایا ہوا ہے, اور یہ جتنا روکے, ہم تو بڑے ریلیکس ہیں, میں تو انجوائے کر رہا ہوں یہ تماشا. یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا ملک ایسا ہے. اچھا, آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے؟ آپ نواز شریف سے استعفیٰ لے کے واپس جائیں گے, کیا کریں گے؟ اس وقت میرا کوئی آبجیکٹیو نہیں. وہ تو میٹنگ میں جا رہے ہیں, کور کمیٹی میں. اچھا, کور کمیٹی کی میٹنگ میں جا رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا, تو یہ جو جانی مالی نقصان ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا, اور آیا آپ کی توقع ہے کہ آپ مقاصد حاصل کر لیں گے؟ یہ چودھری نثار ذمہ دار ہوگا, نواز شریف ذمہ دار ہوگا. انہوں نے راستہ روکا ہے, ہم پیسفل ہیں. یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں, ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے. نقصان ہوگا, ملک کا ہوگا, اور یہ لوگ کریں گے. یہ ملک دشمن ہے. میں تو ان کو ابھی سیکیورٹی رسک کہتا ہوں, کیونکہ ہمارے قومی فوجی ادارے کے خلاف انہوں نے ڈرامہ کیا, تو یہ ملک دشمن بن گیا, سیکیورٹی رسک بن گیا. ٹھیک ہے, نظامی صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب سے؟ جی نہیں, بس میرا خیال ہے ان کو. پرویز خٹک صاحب خیریت سے پہنچے گا, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر. نظامی صاحب جیسے بات کر رہے ہیں کہ 1 مہینے تک کی تیاری کر کے آئے ہیں, بیک اپ میں بھی انہوں نے لوگ رکھے ہوئے, تو ایک بڑا پلان دکھائی دے رہا ہے. اتنی آسانی سے یہ ختم نہیں اگر تو یہ پلان ملک میں جمہوری اداروں کو تفویض دینے کے لیے تو بڑا اچھا ہے, لیکن اگر یہ پلان اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کرنے جا رہے ہیں, لیکن اصل آبجیکٹیو تو خان صاحب نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم تب اپنا احتجاج ختم کریں گے جب نواز شریف استعفیٰ دے گا. یعنی منیمل ڈیمانڈ جو ہے -1 ہے, میکسیمم یہ ہوگی کہ پوری PMNL کی گورنمنٹ جو ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے. مفتاح صاحب آپ نے بات سنی پرویز خٹک صاحب کی, آپ کیا رسپونڈ کریں گے اس پر؟ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر وہ کور کمیٹی میں تشریف لے کے آ رہے ہیں صرف, اور دھرنے میں یا لاک ڈاؤن میں یا شہر کا حصار کرنے میں کوئی ان کا دلچسپی نہیں ہے, تو 500 گاڑیوں کے قافلے میں کیوں آ رہے ہیں؟ وہ خود تشریف لے آتے ہیں, اپنے ہیلی کاپٹر میں لے آتے ہیں, جس میں خان صاحب بھی اکثر ہوتے ہیں.
दिन में ले आते। बहरहाल वो एक तो ये एक बात है। दूसरी बात उन्होंने فرمائی تھی کہ 500 گاڑیاں ہیں, آپ لوگوں کے پروگرام پہ بتایا تھا کہ 500 گاڑیاں ہیں, تو اگر 5 افراد بھی ایک گاڑی میں ہوں تو صرف 2500 لوگوں کا قافلہ ہے. پرویز خٹک صاحب نے فرمایا کہ ہم نے 200 ٹیمیں بنا لی ہیں 50 لوگوں کی, تو صرف 10,000 لوگ رہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک طرف تو باتیں کر رہے ہیں کہ 10-10 لاکھ لوگ ہوں گے اور جب گننے آتے ہیں تو 10,000 لوگ نہیں آتے. تو میرے خیال سے یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی, جو میری گزارش یہ تھی, جو پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ اس طرح کی ایک چیز دکھانا چاہ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑی عوامی موومنٹ ہے, جیسے کہ اورنج ریولوشن یوکرین میں تھا, یا جیسے کہ ایجپٹ میں حسنی مبارک کے خلاف تحریر اسکوائر پہ موومنٹ تھی. لیکن یہ آرٹیفیشلی بنانا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ شاید ہمارے ملک میں پی این اے کی موومنٹ تھی, وہ بھی کم از کم اسپونٹینیس موومنٹ اگر ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے تو آپ نے کرفیو زیادہ کیوں کیا ہوا ہے؟ پی این اے کی موومنٹ بہت پلان تھی. دیکھیں کیونکہ 10,000 ڈنڈا بردار لوگ بھی 8-10,000 ڈنڈا بردار لوگ بھی اسلام آباد کے اندر توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں. ہم نے پی ٹی وی پہ پہلے دیکھ لیا ہے, ہم نے پہلے آپ ہماری بات کا جواب دے نہیں رہے کہ آپ انہیں روکیں گے یا کیا کریں گے. نہیں روک تو سکتے ہی نہیں نا, آ رہے ہیں. دیکھیں نا آپ سے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں, وہ تو اس تماشے کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ مطلب ہم تو یہاں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ماشاء اللہ میں جیسے تشدد ہوتا تھا لوگوں کے اوپر, اس طرح کے تشدد ہو رہے ہیں, باتیں تو اس طرح ہو رہی ہیں. وہ تو انجوائے کر رہے ہیں, وہ آپ آرام سے آپ دیکھیے وکٹری کے سائنس لگا رہے ہیں, چل کے آ رہے ہیں, وہ تو خوشی سے آ رہے ہیں. وہ تو رات بھر آئیں گے اور میرے خیال سے تہجد سے پہلے پہنچ جائیں گے, تھوڑا عرصے تک اور چلیں گے, پھر گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے اپنی. صحیح. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو تمام ترین جو موومنٹ ہے اس میں طاہر القادری نے حمایت کا تو اعلان کیا ہے, لیکن کیا طاہر القادری صاحب خود آتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ آ جائیں گے جب کسی وقت ضرورت پڑی تو, کوئی پیچھے نہیں رہتا ہوتا. آپ کو لگ رہا ہے پیچھے نہیں رہیں گے, وہ بھی آ جائیں گے واپس؟ میرا اس بارے میں ذرا رائے یہ ہے بسط ادب کے ساتھ کہ طاہر القادری صاحب نے نہ آنا تھا, وہ نہ آئیں گے, اور ان کے تحفظات ہیں اور وہ تحفظات ابھی برقرار ہیں. ایک دوسرے جو ان کا بین الاقوامی ایجنڈا ہے اس کے مطابق ان کا پروگرام شیڈولڈ ہے. جیسے انہوں نے خود کہا کہ میں نے موراکو جانا ہے, لندن جانا ہے, اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں آؤں گا. انہوں نے مورل سپورٹ ضرور کہا ہے, ان کے ہو سکتا ہے بندے بھی آ جائیں, لیکن وہ خود مجھے تو کسی صورت میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے. کتنی مورل سپورٹ ہوگی, کتنے اندازاً کتنی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں بیٹھ کے؟ نظامی صاحب انہوں نے انکار کر دیا. نہیں, پیٹ کے لوگ کیا آئیں گے, آج کا کیا پیٹ ہوگا, وہ تو انہوں نے آج صاف کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو ابھی پیپلز پارٹی نے بھی ابھی جو اپنی ڈیڈ لائن ہے امتیاز صاحب وہ بھی ارلی کر دی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی 7 تاریخ تک فیصلہ کر لیں, 7 اکتوبر تک, کیونکہ پہلے تو ڈیڈ لائن آپ نے 27 تک دی تھی. نہیں, میں نے جو سنا ہے قادری صاحب کا, انہوں نے جو کہا ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور جگہ کچھ اور کہہ دیا ہو, کہ انہوں نے کہا ہے میں جب ناگزیر سمجھا گیا تو میں آ جاؤں گا. ابھی جو انہوں نے پروگرام میں کہا ہے, فواد چودھری کے پروگرام میں کہا ہے کہ وہ نہیں آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو پہلے بات کر چکا تھا کہ آج یہ بڑا فیصلہ کن ایک اہم موڑ ہے, آگے بھی آنے ہیں. اگر یہ بلڈی شو ڈاؤن نہیں ہوتا اچھی بات ہے, اور اگر یہ چلے جاتے ہیں تب حکومت کے لیے ایک مسئلہ ہوگا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ نے یہ سوال پوچھا تھا ابھی میرے خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں, جی میں وہ میرا اس بارے میں ایک مصرع میں عرض کر دوں. صاحب چپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے. ایک بات وہ کر دیتے ہیں عمران خان کے خلاف, ایک بات کرتے ہیں نواز شریف کے خلاف. آج بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ان کے مانوی مینٹر ضیاء الحق تھے, اور اس میں شک بھی کیا کہ ضیاء الحق جو تھے ان کے مینٹر تھے, اور اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھا جائے تو ان کے مینٹر پہ ایوب خان تھے. تو یہ تو بہت سارے جو سیاستدان ہیں وہ اسی گملے سے نکلے جس میں پنیری فوجی آمروں نے لگائی تھی. لیکن وہ تو ایک بات ہے, لیکن دوسری طرف یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب پیپلز پارٹی دونوں کشتیوں میں پیر رکھا ہوا ہے. اعتزاز حسن صاحب کو لگایا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت کریں, ادھر جو خورشید شاہ صاحب ہیں وہ مختلف ٹون میں بات کرتے ہیں, اور وہ چانڈیو صاحب ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں, بلاول صاحب سب کو بیلنس کر دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اس موجودہ ایپل کارٹ کو اپسیٹ کرنے والی کسی موومنٹ میں شرکت کرے گی, کیونکہ اس میں ان کا نقصان ہے. لیکن نظامی صاحب آج بلاول نے بڑی ایک کلیئر لائن بھی دی ہے, ساتھ ساتھ انہوں نے بولا ہے بھائی اگر 4 مطالبات نہ مانے گئے, جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہے 7 تاریخ تک, اگر نہ مانے گئے تو پھر میں مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کروں گا. تو اب مطالبہ کرنا اور بات ہے, اس کو رنگ بھرنا اور بات ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی قدم کے ساتھ نہیں جائے گی. پیپلز پارٹی جمہوری ٹرانزیشن کو
ڈی ریل یعنی پٹڑی سے اتارنے کی کسی مہم میں شامل نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی یقیناً اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے پہ، چونکہ پیپلز پارٹی بہت لمبا عرصہ اس میں جکڑی رہی ہے، تو وہ چاہے گی کہ نواز شریف کے اوپر یہ پریشر برقرار رہے. وہ اس سارے پریشر کو وزیر اعظم نواز شریف گورنمنٹ پہ دباؤ کے لیے استعمال کریں گے. تو پیپلز پارٹی کی جو گیم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ حکومت پہ دباؤ رکھا جائے لیکن سسٹم کو نہ گرایا جائے. اور عمران خان کی جو سیاست ہے وہ انہیں کسی پرواہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ سسٹم ٹوٹتا ہے جاتا ہے. وہ اس وقت لڑنے اور مرنے اور مارنے کے موڈ میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یا اس کو شکست کھا جائیں یا شکست دے دیں. کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس اب کم ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے چودھری غلام حسین صاحب کہ اگلے 24 اور 48 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سب کا کامنٹ لوں گے لیکن پہلے چودھری صاحب سے آغاز. نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ اسٹیٹس کو رولڈ آؤٹ ہے، لیکن یہ جو نتائج نکالے جا رہے ہیں، جمپ کیا جا رہا ہے کہ فوج ٹیک اوور کر رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے. نظامی صاحب یور کامنٹ. میرا خیال ہے کہ خطرات موجود ہیں، ٹیک اوور تو نہیں، لیکن میاں نواز شریف کے بہت سارے مسائل جو ان کے خود پیدا کردہ ہیں. مثلاً یہ پاناما گیٹ کو اتنا لمبا کھینچنا یہ ان کا اپنا ہے. مثلاً اب یہ جو دوسرے ڈان گیٹ کے مسئلے میں پھنس گئے ہیں اس کو بھی بس ہینڈل کر رہے ہیں. تو میاں نواز شریف کو جو اپنا، میں نے جو کل بھی کہا تھا، تھوڑے سے جنرل عبدالقادر بلوچ ناراض بھی ہو گئے تھے. یہ جو چند ہواریوں کے ذریعے جو حکومت چلانے کی وجہ سے وہ آج 3 سال بعد اس مرحلے پہ پہنچے ہیں جہاں ان کو حقیقی خطرات ہیں. امید ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلام حسین صاحب کی بات ٹھیک ثابت ہو، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹائمنگ ہے جبکہ جنرل رحیل شریف بھی اپنی ٹرم ختم کر کے ریٹائر ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں چند ہفتے ہی رہ گئے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگلے 24 اور 48 گھنٹے حکومت کے لیے بھی انتہائی اہم ہونے والے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، کوئی میرے خیال سے کوئی گھنٹوں کی ایسی کوئی خاص وہ بات نہیں ہے. یہ جو خبریں ہیں یہ بھی ایک دم کمپلیٹ بے بنیاد افواہ ہے کہ کے پی میں گورنمنٹ میں کوئی گورنر راج لگا جائے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. حکومت بھی میرے خیال سے ایک دم کوئی پریشان نہیں ہے، کہ نہ کوئی بوکھلاہٹ میں. اللہ نے چاہا تو خیر ہوگی کہ کوئی بھی دھرنے کے اندر خون خرابہ نہیں ہوگا اور خان صاحب اپنا جلسہ کریں گے اور چلے جائیں گے. اور سپریم کورٹ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ پیناما لیک کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کر دے گی، اور میاں نواز شریف اس کے نتیجے میں سرخرو ہوں گے اور 18 کے الیکشن کے اندر پھر وہ سرخرو ہو کے جائیں گے. ٹھیک ہے، امتیاز صاحب ڈو یو ایگری ود ہم؟ میرا خیال ہے کہ جمہوریت جو ہے اسے 8 سال میں یہ سب سے بڑا چیلنج اور خطرہ موجود ہے. ملک انتشار کا شکار ہو سکتا ہے، سیاسی قوتیں کے ہاتھ سے بات نکل سکتی ہے. ظاہر ہے کہ جب صورتحال ملک میں بالکل بدامنی کی اور لالسنس کی ہو اور وفاق اور سینٹر میں کلیش ہو جائے اور سڑکوں پہ بلڈ شیڈ کا امکان ہو تو کس طرح ہمارے سلامتی کے ادارے باہر بیٹھیں گے. اور اس کی ذمہ داری ان پولیٹیشنز پہ ہوگی، عمران خان پہ ہوگی اور نواز شریف صاحب پہ ہوگی کہ انہوں نے صورتحال کو اس حد تک پہنچا دیا کہ جواز بن گیا پھر ایک انکانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کا. چلیں اب دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے، کیونکہ کل جناب اہم ترین دن ہوگا. کل 1 نومبر ہے، پیش ہونا انہوں نے سپریم کورٹ میں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کل اس پر مزید بھی بات کریں گے. اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری تھا 24 نیوز HD پر. آپ دیکھ رہے تھے. عارف نظامی صاحب میرے ساتھ موجود ہے، غلام حسین چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، امتیاز عالم صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. مجھے جوائن کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.